الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مزید احسان ہے کہ مسلمان بنایا، مزید احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اس امت کے ان افراد پر رکھا ہے جو اہل علم، کہ اللہ کے چار ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک احسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ ہم انسان ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی اختیار کرتی ہیں، لہذا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو جانوروں کا خاصہ ہے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو انسانوں کا خاصہ ہے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسانیت ہی وہ تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ انسان ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خوبیاں کہ جو انسانی سوسائٹی کی خوبیاں ہوتی ہیں، مسلم سوسائٹی کے نہیں، انسانی سوسائٹی کی۔ یعنی کہتا ہے کہ انسان وقت یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو جیل دیتا ہے، مسلمان اوپر کا مطلب ہے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ ہمیں بطور انسان سوچنا چاہیے کہ یہ کام ہمارے کرنے والے ہیں، یہ کام ہمارے کرنے والے ہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلے ہم اس بات کو سوچا کریں کہ انسان ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ کروں کر کے آپ بات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات چونکہ ہم انسان ہیں تو بعض کام ایسے ہیں کہ جو جانور کرتا ہے، انسانوں کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ انسان ہی بن کر کے تو اچھا لگتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا جانور دیکھا ہو جو لباس پہنتا ہو؟ کوئی جانور دنیا میں لباس پہنتا ہو؟ معلوم ہوا کہ لباس پہننا انسانوں کا کام ہے، جانوروں کا کام نہیں۔ اور اگر کسی جانور کو لباس پہنا بھی دیا جائے تو وہ پورا لباس نہیں پہنتا، ادھورا پہنتا ہے۔ آپ نے دیکھو کبھی بندر کو لباس پہناتے ہیں، کبھی کتے کو لباس پہناتے ہیں، کبھی بلی کو لباس پہناتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لباس پہننا اور پورا پہننا یہ انسان کا کام، لباس نہ پہننا ادھورا پہننا یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، میں اس طرح بہت ساری باتیں پھر گنتا چلا جاتا ہوں۔ یہ انسان اور مسلمانوں کے درمیان یہ امتیاز کی تھی، انسانوں اور جانوروں کے درمیان۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بعض باتیں علمی ہوتی ہیں لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آرام سے سمجھ آتی ہے۔ دنیا میں ایک ہے وصف ملکیت اور ایک ہے وصف بہیمیت، ایک ہے فرشتہ پن اور ایک ہے ڈنگر پن، ایک ہے مان کے چلنا، ایک ہے من مانی۔ اس سے آسان تشریح میں نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دو وصف ہے، ایک وصف کیا ہے؟ ملکیت ہے، اور اس کے مقابلے میں بہیمیت۔ ملکیت کا معنی فرشتہ پر اور بہیمیت کا کہنا ڈنگر پر، جانور۔ جس کا اور آسان ترجمہ کیا ہے؟ ملکیت کا معنی مان کے چلنا اور بہیمیت کا معنی من مانی۔ یہ مان کے چلنا یہ فرشتوں کا کام ہے، اور من مانی کرنا یہ جانور کا کام ہے۔
انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتیں رکھی اور یہ مضمون بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں 11 قسم رکھے. یہ مضمون بیان کرنے کے لیے آپ گنے ذرا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں اٹھا کر اللہ مضمون بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. 11 قسمیں. والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. اس کا میں ترجمہ کا تم سمجھنا. میں اکثر علماء سے پوچھوں کہ ترجمہ کرنا سیکھو. ہم ترجمہ اتنا کمزور کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن میں بلاغت نہیں، حالانکہ قرآن میں بلاغت ہوتی ہے. ہم ترجمے سے اس بلاغت کو ختم کر دیتے ہیں. فألهمها فجورها وتقواها. میرے ترجمے پر غور کرنا. اللہ 11 قسم کا فرماتے ہیں ہم نے انسان کی فطرت میں گناہ کا تقاضا رکھا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی پیدا کی ہے. ترجمہ سمجھا؟ الہمها فجورا. ہم نے ہر انسان میں گناہ کا تقاضا رکھا ہے. تقویٰ اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. آگے قد افلح من زکاها. اور بعد ہوا وہ جس نے کنٹرول کرنے کی طاقت کو ختم کیا اور تقاضے پر عمل. آگے ہوتا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہ کامیاب ہے جس نے کنٹرول کرنے کی طاقت پر عمل کیا اور گناہ کو کنٹرول کیا. جس نے تقاضے پر عمل کیا. یعنی دنیا کی ہر گاڑی میں بریک رکھی ہے. دنیا کی سپیڈ بھی ہوتی ہے اور آپ سپیڈ پر عمل کریں اور بریک پر عمل نہ کریں تو ایکسیڈنٹ ہو. اور اگر وقت بریک لگا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ بچے. تو اللہ نے 11 قسم اٹھا کر بات سمجھائی. الہمها فجورها وتقواها. ہر انسان میں گناہ کا تقاضا اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی. بات توجہ سمجھنا. توجہ سے بات سمجھنا. اگر آج آپ کی بات نہ بھی سمجھ آئی نا تو میرا لفظ سن لیں. جب آپ پڑھے ہوں گے نا تو پھر آپ کو بیان مزہ دے گا. کبھی آدمی سنتا ہے سمجھتا نہیں. جب سمجھ آتا ہے پھر مزہ آتا ہے کہ بات کیا تھی. اب ذرا قرآن کریم میں 2 مقام دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کالانعام نہیں بل هم اضل. یہ بل هم اضل کیوں فرمایا؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا کافر ہے یہ جانور کی طرح ہے. آگے بل هم اضل نہیں جانور سے بھی بدتر ہے. توجہ رکھنا. پہلے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام. یہ جانور کی طرح ہے. پھر بل هم اضل نہیں جانور کی طرح نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. میں عرض کر رہی ہوں کبھی پہلے عقیدہ اور مسئلہ بتاتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں اور کبھی پہلے مثال دیتے ہیں پھر عقیدہ بتاتے ہیں. مثال سمجھ آئے اگلی بات سمجھ گے آسان جاتی. مثال سمجھ. کھٹمنڈو سے نیپال ایک کوچ جاتی ہے اور اس کوچ کے اندر اے سی لگا ہوا ہے اور اس کا کرایہ ہے ایک یاد کرنسی کون سی نیپالی. میں مثال دیا. اس کا کرایہ 1000 نیپالی روپیہ. اے سی لگا ہوا اور ایک گاڑی ہے جس میں اے سی نہیں ہے نان اے سی. اس کا کرایہ ہے 500 نیپالی روپیہ. اب جس گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے ایئر کنڈیشن گاڑی اس کا کرایہ ہے 1000 روپیہ اور جس میں اے سی نہیں نان اے سی ہے اس کا کرایہ 500 روپیہ. آپ نے 1000 دیا اور اے سی گاڑی میں بیٹھ گئے. جولائی جون کا مہینہ تھا. راستے میں اے سی گاڑی کا اے سی خراب ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے کہ ایئر کنڈیشن گاڑی اے سی گاڑی کی طرح ہے؟ نہیں یہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ نان اے سی میں اے سی تھا ہی نہیں تو کام ہی نہیں کرتا.
اور اس میں اے سی ہے اور پھر بھی کام نہیں. کیا سمجھ آئی؟ اگر اے سی نہ ہو، یہ بھی گاڑی ہے، لیکن اے سی ہو اور پھر کام نہ کرے تو کہتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن گاڑی نان اے سی کے سے بھی پتھر. اللہ فرماتا ہے یہ کافر جانوروں کی طرح ہے. کیوں؟ جانور بھی منمانی کرتا ہے اور یہ بھی منمانی کرتے ہیں جانور. بل ہم اضل، جانور میں تو ایک ہی صفت تھی منمانی کرنا، اور ان میں مان کا چلنے کی صفت بھی تھی پھر بھی منمانی کرتے ہیں. بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. اب بات سمجھیے آپ؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ دو صفتیں، ایک ہے صلاحیت اور ایک ہے نہیں. فرشتوں میں ایک ہی صفت ہے مان کے چلنا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایک ہی صفت مان کے چلنا. اور جانوروں میں ایک ہی صفت ہے بہائم بہیمیت منمانی کرنا. اور انسان میں الہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے انسان میں دونوں صفتیں رکھی ہیں. تو جو انسان من مانی کرتا ہے فرمایا جانور کی طرح ہے. کیوں؟ جانور بھی من مانی کرتا ہے اور یہ بھی من مانی کرتا. بل ہم اضل، جانور میں مان کر چلنے کی صفت تھی ہی نہیں، وہ من مانی کرتا ہے. اور اس میں مان کر چلنے کی صفت تھی پھر بھی من مانی کرتا ہے. بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہے. اب ایک اور مقام بڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی، عزیز مصر کی بیوی. تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو غلام کو دل بیٹھتے بیٹھی ہے، تو غلام پر عاشق ہوگی، کسی بندے پر تو عاشق ہوگی، تو غلام پر بیٹا توجہ کرو، تو غلام پر عاشق ہو گئی. تو زلیخا نے کہا تھا تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کا ایک بار دیکھو، ایک بار دیکھو پھر مجھے بتانا کہ میرا عشق کیسی ہے. زلیخا نے دسترخوان لگایا اور آپ سامنے آ گئے، ادھر بیٹھا ہے سامنے آ گئے، یہ یہاں بیٹھا. مجھے ایسے ثانی میں ادھر دیکھتا ہوں پھر مجھے یوں دیکھتا ہوں. میں پھر جادو پہلے جان مجھے ہو گئی. کل سے آپ کو سمجھ آ جائے نہیں چاہتا ہے. میں اصل میں بیان میرا بہت اہم ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کو سمجھ آئے ضائع نہ ہو. کہا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، ایک بار دیکھو. زلیخا نے دسترخوان لگایا اور اس کے بعد پھل رکھے، چھریاں رکھی اور یوسف علیہ السلام سے کہا پکڑو باہر آؤ. غلام تھے باہر آؤ. اس نبی کو کیا پتا کہ باہر کیا چلتا ہے؟ نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا. میرا بیان دیکھ رہے ہیں، عقیدہ بیان ہو رہا ہے. یہ طرز ہے عوام میں بولنے. بریلیت کا رد ہو رہا ہے، بایا بریلیت کے نام لیے نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتا. یہ مجھے سمجھانا پڑ رہا تھا اگر آپ سمجھ آئے کہ جہاد میں کیسے عقیدہ بیان کرتے ہو. رد بھی نہیں ہو رہا، مخالفت بھی نہیں ہوئی، عقیدہ پورا بیان ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو کیا پتا بیان کیا تماشا، وہ تو علم الغیب نہیں جانتے نا. یہ تو الگ ہے. دیکھیں میں نے کس انداز میں بات کی، آپ سمجھ یہ میں سمجھا رہا ہوں کس انداز میں کی. یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایک جملہ تھا اور ایک کام تھا. آدمی یا بولتا ہے یا کرتا ہے، اور کیا کرے، یا بولے گا یا کرے گا. ایک جملہ تھا اور ایک کام تھا. ہم دونوں ہی سمجھتے، نہ کام سمجھتے ہیں نہ جملہ سمجھتے. میں جب کہوں گا نا نہیں سمجھتے تو آپ یقین کر لینا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہے. تم میری نام کو ہاتھ سے بدل نہیں کرتے. آپ بات میں کہنا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، میں سوچ سمجھ کر جملے کہتا ہوں، میں جذبات میں نہیں کہتا. ہم نے کام کیا کیا وقت نہیں کیا، اپنے ہاتھ کاٹا، انگلیاں کاٹا. یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹا. اب میں کہا آپ نے کیا کیا آپ نہیں سمجھا. اب اس کو نہیں سمجھ انگلیاں کیوں کاٹی، انگلیاں کیوں کاٹی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لبام زلیخۃ لو رأینا جبینا لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید. یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹا، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹا.
زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی اور میرے محمد کو دیکھتی تو صلی اللہ علیہ وسلم دل کاٹا. یہ حضرت عائشہ نے کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو خطیب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا یوسف کو دیکھی تو انگلیاں کاٹی، حضور کو دیکھ لیا، یہ تو خطیب کہتے ہیں. تو لوگ سوالہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہمارے سوالہ کی تو باری نہیں ہے، ہم تو وکیل ہیں. ہم نے تو بتانا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ کیوں کہا اور کیوں کو سمجھنا ہے. تو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کو سمجھ جن کی کتابیں ہم نے بھی چھوڑ دی کہ بہت مشکل ہے، بول آتے ہیں، پیچیدہ ہے، نہیں سمجھ آتی. میں نے کہا پیچیدہ ہے تو ہم جاتی ہوں سمجھ لو، ہم سمجھاتے ہیں. ہم جو بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ تو مت کو کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں، نہ سمجھو تو اس سے کوئی لاج نہیں. نانوتوی ہمارے لمبی گفتگو ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نانوتوی علوم سمجھ نہیں آتا. میں دیہاتوں میں عوام کو سمجھاتا ہوں. یہ جتنے عوام بیٹھے یہ بھی سمجھیں، یہ بیان نہیں کر سکیں گے لیکن سمجھیں گے ضرور کہ بات کیا ہے. نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز نبوت ہے، باقی انبیاء دائرہ نبوت ہے. حضور مرکز نبوت، باقی انبیاء. اس لیے ہمارے نبی کی صفت ہے اول آخر. یہ اول بھی آخر بھی، اول ہے تو آخر کیسے، آخر ہے تو اول کیسے؟ کیوں؟ اس لیے جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو پرکار قلوب رکھتے ہیں. پرکار کیوں کریں گے؟ دائرہ بنے گا. یہ جب آپ نے پرکار رکھی ہے نا، یہاں ایک نقطہ بنتا ہے، اس نقطے کہتے ہیں مرکز. تو اسے جو گول خط کھینچے اس کو دائرہ کہتے ہیں. ایک ہے مرکز اور ایک ہے دائرہ. اب بتاؤ پہلے نقطہ بنا ہے یا پہلے دائرہ بنا ہے؟ نقطہ نظر آ رہا ہے؟ نقطہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ پرکار اوپر رکھی ہوئی ہے، دائرہ نظر آ رہا ہے. بنا پہلے کون ہے؟ نظر پہلے کون آتا ہے؟ نقطہ کب نظر آئے گا؟ حضرت فرماتے ہیں محمد یہ مرکز ہے اور آدم سے کا یہ دائرہ نبوت. مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. حضور مرکز دائرہ نبوت ہیں، وجود نبوت. اور حضور اول ہیں وجود نبوت اور آخر ہیں ظہور نبوت. حضور اول بھی آخر. کیوں سمجھ نہیں آتا بھائی؟ نہیں آتا تو ہم سے سمجھو نا، بیٹھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، سمجھ کیسے نہیں؟ اتنا سمجھ آتا ہے. میں کیوں کہتا ہوں اگر آپ اکابر دیوبند کے علوم پڑھ لیں آپ دنیا کو بھول جائیں، دنیا کو بھول جائیں. ہمیں پتہ ہی نہیں دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے. میں اگر یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، جو آج ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے کیا دارالعلوم کیا ہے. ہم ایسے تو نہیں دور بیٹھے ایسے تو نہیں. میری بات سمجھو، آپ نہیں پتہ نہیں جملے سمجھو، کیونکہ آپ نے پوری تقریر چھوڑ دی نہیں کہ جملے کو لے کر بیٹھ جائے کہ مولانا نے یہ کہا. کچھ سمجھایا تو بھی سمجھو. میں باہر گیا تو ہمارا مزاج ہے منفی بات دیکھتے ہیں، مثبت کو چھوڑ دیتے. میں صرف سمجھا ہی رہا تھا. اب بتاؤ میں حضرت کے بیان کو مذاق ہے کہ نہیں آتا؟ میں بولتا چلا جاؤں گا 3 گھنٹے بولوں گا، اب میں سے ایک بندہ اس کا نام نہیں لوں. اور علمی باتیں دلائل کی باتیں عوام میں بیٹھتی ہے جم. آپ عوام کو علم دو، کیسے نہیں لگے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دیتا تھا. میں سمجھا کیا رہا تھا؟ ہمارے حضور مرکز ہے توجہ، اور باقی انبیاء شاخ ہے. دائرہ شاخ ہوتا ہے. ہمارے نبی مرکز ہے اور باقی انبیاء. جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ مرکز ہے، حضرت یوسف کا حسن یہ شاخ ہے، حضور کا حسن یہ مرکز ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن شاخ ہے. اور ہمارے جسم میں یہ ہاتھ یہ کیا ہے؟ شاخ ہے. اور دل، جسم میں دل مرکز ہے نا، علاوہ الجسد، دل مرکز ہے اور یہ کیا ہے؟ شاخ. اب حضرت عائشہ کی جملہ سے وقت کان ایدیہن ابصرا. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ لوام زلیخۃ لو رأین جبینہ لأسرن بالقطع قلوبہن علی الید. زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی.
محمد کو دیکھتی تو کیوں؟ شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کہا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کہا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھے؟ میں نے کہا تھا وقت کا نہیں دی ہونا، آپ نہیں سمجھے۔ تو یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ مجھ ہی سے آپ سنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بات، اس زمین پر میرے علاوہ کسی نے سنا، اس لیے اس سے بڑی بات کیا کروں؟ جب میں کس طرح بچوں کی طرف کر رہا ہوں، میں ساتھ میں نے اپنی زندگی اتنی سادہ رکھی ہے کہ دیہاتی بندے بھی وہ بچے بھی سب کھیلتے پھرتے، اور کتنا آسان ہے سمجھنا، کپتان ہے اب ہے نا، کپتان ہے بھی تب سمجھ۔ ایک ان نے یہ کام کیا اور دوسرا کیا بولا تھا؟ جملہ ما ھذا بشر، یہ جملہ بھی آپ نے سمجھا، ما ھذا بشر، اللہ کیا کہا، قلنا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بشر ہیں یا نہیں؟ جی، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ما ھذا بشر، بشر نہیں۔ آپ کہتے ہیں بشر ہے، قرآن کہتا ہے بشر نہیں ہے۔ بھائی جو ان عورتوں نے کہا تھا بشر نہیں ہے، اگر یہ جملہ غلط ہوتا اللہ ان کی تردید فرماتے نا، اللہ نے تردید نہیں فرمائی، معلوم ہے جملہ ان کا ٹھیک ہے۔ کدھر گیا دیوبند کا تھی بشیر اللہ، کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ ہے کیا؟ ان ھذا الا ملک کریم، یوسف علیہ السلام فرشتے، یہ بات بھی غلط ہے نا، قرآن نے اس کی تردید کی۔ اس کا مطلب انہوں نے ٹھیک کہا تھا لیکن ہم سمجھے نہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہم نہیں سمجھے۔ اب بات سمجھیں، میں نے آپ سے کہا تھا ایک ہے صفت ملکیت اور ایک ہے صفت بہیمیت۔ فرشتوں میں ایک ہی صفت ہے، صفت ملکیت، اور جانوروں میں ایک ہی صفت ہے، صفت، اور انسان میں دونوں ہیں، ملکیت بھی اور بہیمیت۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ بشر نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی ہے۔ وہذا بشر، بشریت کی نفی نہیں ہو رہی، بشریت کی ایک صفت بہیمیت کی نفی ہو رہی ہے، کل کی نفی نہیں ہو رہی، جز کی نفی ہو رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اوے تو بھی طالب علم ہے، کہتے ہیں تجھے طالب علم کہتے ہیں، شرم آتی ہے طالب علم، ایک ایسی غلطی کی جو طالب علم کو نہیں کرنی چاہیے، تجھے طالب علم کہتے ہیں شرم آتی ہے، تو بھی طالب علم ہے، تو طالب علم ہونے کی نفی ہو رہی ہے یا طالب علم کی خاصیت کی نفی ہو رہی ہے؟ سمجھ یار، ما ھذا بشر، انہوں نے کہا تھا یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرے، ما ھذا ان ھذا الا ملک، ابھی کریم نہیں، ان ھذا الا ملک، یہ وہ بشر ہے جو مان کے چلے۔ تو ما ھذا بشر میں نفی ہے وصف بہیمیت کی، ان ھذا الا ملک میں اس بات ہے صفت ملکیت کا، ملک نہیں ملک کریم، ملک نہیں ملک کریم، جس میں مان کر چلنے ہی کی صفت ہو اور پھر مان کر چلے اسے ملکن کہتے ہیں، اور جس میں نہ ماننے کی صلاحیت بھی ہو پھر مان کے چلے اسے ملکن کریم کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اولئک الانعام بل هم اضل ان ھذا الا ملک کریم، تو جن میں صرف مان کے چلنے کی ہو اور مان کے چلے وہ کون ہے، اور جس میں نہ ماننے کی بھی ہو اور پھر بھی مان کے چلے وہ کریم۔ اب جملہ سمجھ آیا؟ میں نے اس لیے کہا تھا نہ ہمیں کام سمجھ آیا نہ جملہ سمجھ آیا، جب مجھے ہی سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہمیں کہنا ہے عوام کی سمجھ، میں نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ ہم سمجھا نہیں سکتے، کیوں نہیں کہتے؟ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو مجھے وہاں علماء نے کہا کہ یہاں عوام کا مزاج لمبے بیان سننے کا نہیں، میں نے عوام میں بیان کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پھر بھی سن لیں، آپ کہنے چاہیے روٹی نہیں ہے، پھر میں نے علماء سے کہا کہ آپ اگر ایک عقیدے کی عقیدہ تحریہ کتاب پڑھ کتنے گھنٹے چاہیے، میں نے کہا 4 گھنٹے۔ علماء نے بات تو میں نہیں کہتا، یہ تب جب آپ کو خواہش تو ہونا پڑنے گی، میں کو پڑھ لو، آپ اگر ایسے علم اندر سے پوچھ رہا ہے یہ ہمیں جائز کریں تو کیا فائدہ کہیں؟ میں نے کہا تھا پہلے کتاب پڑھ، میں نے کہا 4 گھنٹے، صبح 9 سے لے کر 1 بجے 4 گھنٹے تھا،
انہوں نے 9:15 بجے بیان شروع کیا، میں نے 1:15 بجے ختم کیا، یعنی کہ میں نے 15 منٹ لیٹ ختم نہیں کیا. ہماری ترتیب تو نو ویٹ کی، ہمارے تاخیر نہیں ہے. آپ نے 9:15 شروع کرایا، جو 9:15 شروع کریں گے تو 4 گھنٹے کب ہوں گے؟ میں نے 9 سے 1 نہیں کہا تھا، میں نے 4 گھنٹے دیے تھے. 9 سے 1 آپ نے طے کیا نا، تو شروع آپ نے 9:15 کرایا تو میں 9:15 ختم کروں. آپ نے شروع میں 2 گھنٹے سبق ہو گیا. میں نے اس طریقہ کو لما سے کہا وضو تازہ کر لیا جی، نہیں جانکاری دے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں بیان نہیں سنتے، یہ 4 گھنٹے کے دوران وضو کے لیے بھی اس سے، پانی کے لیے بھی اس سے، جو صبح سے چائے کی ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی اس سے، یوں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں سنتے نہیں، سنتے کیوں نہیں؟ آپ یقین کریں آج بھی امت سننا چاہتی ہے. سنانے والا ملیشیا میں گیا اور مجھے بلایا، ہم تبلیغ میزبان ہوا اور مسئلہ حیات النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ والے ساتھ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن تب جب یہ پھنس جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے میں دوپہر کیا کہا تھا، مسئلہ کیا ہے. جب میں کہوں گا قدما یہ خامی ہے، یہ خوش ہوں گی. میں کہوں ان میں یہ خامی ہے، خوش ہوں گی. حالانکہ میں تو کسی خامی بیان کرتا، میں تو محبت میں بات کیا رہا ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ لیکن کوئی آدمی ڈاکٹر ہو تو اس کے پاس لوگ کب جائیں گے؟ بیمار ہوگا نا، تو ڈاکٹر کے تو ترتا پر جب بیمار ہو تو یہی جب آپ بیمار ہے تبھی جائیں گے نا ڈاکٹر جو ہے. آپ سمجھ یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے تاکہ آپ کو تبلیغ والے بیٹھے تو ناراض ہو کہ مولانا نے ہماری مخالفت کی. میں نے آپ کو بھی دلیل دے دی ہے تو پوچھے نا، وہ بھی مولانا صاحب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس تب بھی جاتے ہیں جب بیمار ہو، جب ضرورت ہوتی ہے پھر تو ہم جاتے ہیں نا. تو میں نے ان کو بھی دلیل دی تاکہ پریشان ہو. میں پیار میں باتیں کہتا ہوں. مجھے انہوں نے بلایا اور فتنہ تھا، ساتھ بلا لیا. تو میں نے 6 گھنٹے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے